ایک سوال آیا ہے خطبہ کے دوران، پرچی میں نے ادھر رکھ دی ہے، یہ پیچھے پکڑانا یار. ہاں، یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے عجیب بندے پائے جاتے ہیں. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں کوئی سوال چھپا جاتا ہوں. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یزید مسلمان تھا یا کافر تھا. اچھا، بعض بندوں کو نا کیڑے بڑے تنگ کرتے رہتے ہیں، بھائی لڑائی جڑی نا چلتی رہے، مولوی لڑتے رہن. یہ بات یاد رکھو، کوئی اہل حدیث بھی یزید کی تکفیر نہیں کرتا. اگر وہ کافر ہوتے تو امام سجاد جن کو زین العابدین کہتے ہیں اور عبداللہ ابن عمر جیسے جو صحابہ ہیں وہ یزید کی بیعت کیوں کرتے؟ اور بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جو سانحہ کربلا ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کی ذمہ داری بحیثیت حاکم ان پر، کیونکہ جو قاتل ہیں عبید اللہ بن زیاد اور اس کی مشنری ہے، اور ان کو نہ معزول کیا ہے نہ کوئی سزا دی ہے، جس سے حاکم کی رضا کا پتہ چلتا ہے کہ حاکم راضی تھا. لیکن ہم تکفیر، اور بولو تکفیر نہیں کرتے. حجاج بن یوسف نے صحابہ کرام کو قتل کیا ہے، تو صحابہ کرام کے قتل پر حجاج بن یوسف کو کافر کہتا ہے، ظالم ہی کہتا ہے نا. تو بس ان کو ظالم ہی کہا ہے، کافر نہیں کسی نے کہا. ہاں یار، کسی کو برا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یزید کو برا کہتا ہوں کہ اونی دیر تک برا نہیں بننا جنی دیر تک میں انہوں اسلام و باہر نہیں چھڑ کے ہونا. دیکھیں نا، حجاج بن یوسف جو ہے نہ شیعہ کافر کہتے ہیں نہ سنی کہتے ہیں. اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کے اندر جو ثقیف ہے نا، بنو یعنی ثقیف قبیلہ، اس کے اندر ایک کذاب ہوگا اور ایک خون بہانے والا ظالم ہوگا. ہم نے کذاب کو دیکھ لیا، مختار ثقفی، اس نے دعوی نبوت کیا ہے، اور جو ہلاکو ہے وہ تو ہے. یہ صحابیہ نے حدیث جو ہے حجاج بن یوسف پر فٹ کی ہے. تو صحابہ تابعین کے قتل پر لوگ اس کو کافر تو نہیں کہتے، ظالم ہی کہتے ہیں. تو اسی طرح اسلاف نے، ائمہ محدثین نے اس کو ظالم کہا ہے، فاسق کہا ہے، اس کو کافر نہیں کہا. یار میری بات سنیں، تکفیر کا ایک ضابطہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے ابن ملجم، اس کو کسی نے کافر کہا ہے؟ کوئی شیعہ جو ہے کبھی وہ نے ابن ملجم نو رویا ہوئے، ہون یزید نو جو روئی ہوندے نے، حضرت علی دے قاتل نو کیوں نہیں روندے؟ یہ بحر تناقضات کے اندر جو ہے نا یہ غوطہ جانا ہے. علی مرزا بھی کہتا ہے 10 محرم جی شیعہ نہ بڑی زیادتی ہوئی ہے جی، اور جیلم والا کہتا ہے نا، تو جیلم والے سے کہیں حضرت علی سے زیادتی نہیں ہوئی، وہ شہید نہیں ہوئے. ان کا جو قاتل تھا ابن ملجم، اس کے بارے میں کوئی درس ریکارڈ کرواؤ. ایک نو اسلام و باہر چھڈ ہونا تے ایک دے بارے زبان بند کر لینا. اچھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی عمر صدیق صاحب جو ہے نا بندے عجیب نے، کدی یزید نو چنگا کہن لگ پیندے نے تے کدی پیڑا کہن لگ پیندے. یعنی میرے بارے میں وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں. بھائی ہم یزید کی تکفیر نہیں کرتے، اس کو لعنتی نہیں کہتے، اس کو جہنمی نہیں کہتے. کسی مسلمان کو جہنمی کہنے کا، لعنتی کہنے کا، کافر کہنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں. یہ سن لو، اگر کسی نے نہیں سنا تو یہ سن لے. اور کردے کی نے جنہاں نو میرے نال ذاتی طور تے رنجش ہے نا، وہ پہلا ٹوٹا ہی کٹ کے چھڈ آؤندے تے دوجا چکی پھر دینے، اوئے ہوئے یزید نو ظالم کہتا، فاسق کہتا. میں نہیں کیا، نہ میں کہتا ہوں. ائمہ محدثین نے لکھا ہوا ہے. بھائی میری کیا جرت ہے کہ میں کسی کے بارے میں سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاس کروں اپنے خود سے؟ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ساری زندگی اہل حدیث کے سٹیج پر اپنی ذاتی تحقیق نہیں پیش کی کہ میری ذاتی رائے ہے. ہماری جماعت مسلک کو بڑے سارے مولویوں کھلواڑ کا نشانہ بنا دیا ہے. جی میں آنا، بھائی تو کی ہے؟ تو اہل حدیث کا وکیل ہے، بس ائمہ محدثین کا ترجمان ہے، بس اہل سنت کے منہج کا تو علمبردار ہے، بس.
اب کوئی بندہ ہمارے پاس آ کر ہم سے بحث کرتا ہے نا تو میں کہتا ہوں بھائی میں کوئی آوارہ منش اہل حدیث نہیں کہ کوئی کسی کے تجربے نتیجے میں اہل حدیث بن گیا ہے. میں وہ اہل حدیث ہوں جو 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے, جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. عقیدے کی کتابیں اٹھاؤ, عقیدہ تحویہ لے کر آؤ, اس کے اندر لکھا ہے ابو بکر افضل, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کی لڑائیوں کے بارے میں زبان بند. اس کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ کا احترام کرنا ہے. یہ ہمارا منہج ہے. تو ایسے ہی اسلاف نے جو یزید کے بارے میں لکھا ہے, ایک نقطہ بھی میں نے کبھی نیا نہیں لگایا. وہ بندے کار بہ کے سوشل میڈیا تے پڑھ کے وہ یار عمر صدیق مرتد ہو گئے, رافضی ہو گئے, اتھوں ڈالر آن لگ پے نے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. اللہ کے ہاں جب عدالت قائم ہوگی, آپ اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کا جواب کیسے دیں گے؟ یہ بات یاد رکھنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ بندے سے پوچھے گا نا, اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان حائل نہیں ہوگا. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, تحدیث نعمت کے طور پر بڑے سے بڑے جو محقق اور مولوی ہیں نا, انہوں نے ساری زندگی وہ تکلیفیں نہیں اٹھائیں جو میں نے صرف اپنے نام کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائی ہیں. میں پہلے حج پر گیا, پہلی دفعہ زندگی میں 2010 میں, تو شیعہ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا. عمر نام کی وجہ سے, صدیق نام کی وجہ سے اس نے میرا پاسپورٹ پھاڑنے کی کوشش کی, پھٹا نہیں, نیچے کاؤنٹر کے پیچھے رکھ کر ڈسٹ بن کے اندر پھینک کر نکل گیا, ڈسٹ بن کے اندر. تو یہ جو چیزیں ہیں الحمدللہ ہمیں اس پر ایمان کی لذت اور حلاوت ملتی ہے. تو میں اکثر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں, ہم اہل السنہ والجماع اہل الحدیث ہیں. ہم جماعت کی صورت میں ہیں جو رسول اللہ کے دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. ہم کسی مولوی کی ذاتی رائے نہیں ہے. ہمارے شہر کے ایک شیخ الحدیث ہیں, انہوں نے کہا کہ بندے بھی گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ 100 سال تک صحابہ کا دور رہا ہے, جو آپ کا فہم ہے کسی صحابی سے دکھا دیں. جو آیت آپ پڑھتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب کسی امام محدث نے لیا ہو, یہ دکھا دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی قیامت کی صبح تک.